اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت میاں سلطان عبدالحکیم قادری رحمت اللہ تعالی علیہ اور کپڑے کا ایک پل قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو آپ کے لیے یقیناً دلچسپی کا باعث ہوگا، لیکن قبل اس سے ہم حضرت میاں سلطان عبدالحکیم قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں چند گزارشات کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین کرام، ولی مادر ذات، ولی بے مثال، آئینہ جمال و جلال، صاحب کشف و کرامات و کمال، شیخ یگانہ، مرشد زمانہ، پروردہ نگاہ، لطف رسول مدنی، عارف حقیقت، واصل اصل حقیقت، حضرت خواجہ میاں عبدالحکیم قادری علیہ رحمہ قطب دائرہ کائنات ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت 10ویں صدی ہجری کے درمیان موضع عبدالحکیم، تحصیل کبیر والا، ضلع خانیوال میں جناب غلام علی کے گھر میں ہوئی۔ آپ کے والد گرامی درویش صفت انسان تھے، اکثر بزرگوں کے پاس حاضری بھی دیا کرتے تھے۔ خاندانی پیشہ رنگ ریزی اور کپڑے دھونے کا تھا۔ آپ مادر ذات ولی اللہ ہیں۔ بچپن ہی سے چہرے پر ولایت کے آثار نمودار تھے۔ ابھی آپ کی ولادت باسعادت نہ ہوئی تھی کہ ایک بزرگ حاجی رحمت اللہ جو بہت بڑے ولی اور عاشق خدا ہو گزرے ہیں، ایک دن آپ کے والد گرامی ان کے کپڑے دھونے کے بعد جب لے کر ان کے پاس ان کے گھر گئے تو حاجی رحمت اللہ صاحب آپ کے والد گرامی کو دیکھ کر تعظیماً کھڑے ہو گئے، جبکہ بڑے بڑے جاہ و حشم والے جب ان کے پاس آتے تو آپ کبھی کھڑے نہ ہوتے۔ آپ کے والد گرامی نے کہا، حاجی صاحب اس سے پہلے تو آپ ایسا نہ کرتے تھے، آج کیا وجہ ہے؟ مجھ ناچیز کی اتنی تعظیم، اتنی عزت؟ حاجی رحمت اللہ صاحب نے جواب دیا، آپ کی پشت سے ایک قطب الاقطاب پیدا ہوگا، میں اس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوا ہوں اور آنے والے کتب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ کی ولادت باسعادت کے وقت حاجی صاحبان آپ کے گھر آئے اور انہوں نے آپ کے والد گرامی جناب غلام علی کو ایک لوٹا، ایک جائے نماز اور ایک تسبیح پیش کی اور کہنے لگے، ہمیں خواب میں کسی بزرگ نے یہ تمام اشیاء آپ کے گھر پہنچانے کا حکم دیا ہے۔ ہم یہ تمام چیزیں مکہ معظمہ سے خرید کر آپ کے ہونے والے فرزند اور نونہال کے لیے تحفہ میں لائے ہیں۔ اے بزرگ، جب تیرے گھر رحمت خداوندی سے بچہ پیدا ہو تو اس کا نافہ اس چھری سے کاٹو اور مٹی کے اس کوزے سے اسے غسل دینا اور نافہ کاٹنے کے بعد اس شہد کا سکہ لگانا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور وہ تینوں چیزیں یعنی چھری، مٹی کا کوزہ اور شہد آج بھی آپ کے دربار پر تبرکات میں موجود ہیں۔ خیر، جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو تمام اہل شہر مرد اور خواتین آپ کا دیدار کرنے اور مبارکباد دینے کے لیے آئے۔ گھر میں خوشیوں کا ایک سراپا ماحول، یعنی آپ کا گھر جنت نظیر بنا تھا۔ بوقت ولادت آپ کے کانوں میں اذان کہی گئی، بعد اذان داعیہ نے اللہ کریم کا ذکر کرتے ہوئے آپ پر پھونک مارا اور پھر آپ نے دودھ پیا۔ جب آپ سنے شعور کو پہنچے تو کسی دنیاوی کھیل کود سے آپ کو رغبت نہ تھی۔ سب سے الگ تھلگ ایک نئی دنیا آباد کیے، اپنے خیالوں میں مگن اور ذکر خدا میں مست الست رہتے۔ بچپن ہی سے نماز، روزہ، عبادت، ریاضت میں مشغول رہنے لگے۔ جب آپ کو علوم دینیا کے حصول کا شوق غالب ہوا تو قریب و جوار میں کوئی ایسا دینی ادارہ موجود نہ تھا جہاں آپ جیسی نابغہ روزگار شخصیت کی تعلیم مکمل ہوتی۔ ان دنوں دہلی میں علوم دینیا کا بہت شور اور چرچا تھا، جہاں زمانے کے بڑے بڑے فاضلین طالبان حق کی رہنمائی کے موجود تھے۔ چنانچہ آپ باقاعدہ حصول علم کے لیے پھرتے پھراتے دہلی پہنچ گئے اور کسی قابل استاد کی تلاش شروع کر دی۔ دہلی کے ایک عظیم استاد سے تعلیم حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 12 اولادوں سے نوازا، جن میں 11 صاحبزادیاں، ایک صاحبزادے تھے۔ یہ تمام اولادیں ایک ہی نیک سیرت اور با کردار بیوی کے بطن سے تھی۔ 14 افراد کا یہ کنبہ صرف اور صرف خدا کے فضل و کرم اور آپ کی محنت اور مزدوری کی حلال روزی سے پل رہا تھا۔ لنگر کھانے کے لیے آپ کی صاحبزادیاں اپنے ہاتھوں سے چکی چلا کر لنگر کی روٹیاں پکاتی تھیں، یعنی پورا کنبہ ہی ہمہ وقت مہمانوں کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار رہتا تھا۔ اپنی حالت یہ تھی کہ دوپہر کا کھانا اکثر مہمانوں کو ہی دے دیا کرتے۔ جب کبھی مہمان بکثرت زیادہ آ جاتے تو سارا کنبہ خود بھوکا رہ لیتا، مگر مہمان کی خدمت میں کبھی کسر نہ چھوڑی۔ آپ نے حضرت غوث الاعظم پیران پیر سید عبد القادر
قادر جیلانی علیہ رحمہ کے پوتے جمال اللہ زندہ پیر حیات المیر المعروف بابا ولی کندھاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پروردہ نگاہ ولایت اور باطنی طور پر بیعت حاصل کی۔ تمام عمر تبلیغ دین میں لگے رہے۔ وصال سے 1 ماہ قبل آپ نے اپنے احباب اور اولاد سے فرمایا کہ میرا آفتاب حیات غروب ہونے والا ہے، چنانچہ ایک قطعہ زمین خرید لیا گیا۔ آپ کے فرمان کے مطابق آپ کے اعضاء نے ایک قطعہ زمین خود بھی خریدا جہاں آج کل آپ کا مزار پر انوار ہے۔ اس کے چند دن بعد آپ بیمار ہو گئے اور اسی بیماری میں آپ کا چند روز بعد وصال ہو گیا۔ مزار پر انوار موضع عبدالحکیم ریلوے اسٹیشن تحصیل کبیر والا ضلع خانے وال میں مرجع گاہ خاص و عام ہے، جہاں اہل عقیدت اور محبت حاضری دے کر اپنے قلوب و اذہان کو نور ایمان سے منور کرتے ہیں۔ آپ کا سالانہ عرس مبارک ہر سال یکم ہاڑ کو ہوتا ہے۔ دور دور سے ہزاروں کی تعداد میں زائرین آ کر شرکت کرتے ہیں اور من کی مرادیں لے کر لوٹتے ہیں۔ رہے آستان سلامت، رہے برقرار شاہی، یہاں ہم آپ کی چند کرامات پیش کرتے ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ چونکہ کسب معاش کے لیے رنگریزی اور کپڑے دھونے کا کام کرتے تھے، ایک دفعہ ایک ہندو عورت نے آپ کو دوپٹے رنگنے کو دیے۔ آپ نے لے کر رکھ لیے۔ جب وہ دوبارہ آئی اور آپ سے دوپٹے مانگے تو آپ نے نفی میں جواب دیا۔ جواب سن کر وہ کہنے لگی، ہمارے ہاں کل شادی ہے اور آپ نے ابھی تک دوپٹے نہیں رنگے۔ اس وقت آپ مٹی کی گھانی بنا رہے تھے۔ آپ نے اس ہندو عورت سے فرمایا کہ اندر کمرے میں جا کر دوپٹے اٹھا لاؤ، ابھی رنگ دیتا ہوں۔ وہ گئی اور دوپٹے لے کر حاضر خدمت ہوئی۔ آپ نے وہ دوپٹے مٹی میں ڈال دیے۔ وہ عورت پریشان ہوئی، چیخنے لگی کہ میرے دوپٹے خراب کر دیے، میرے دوپٹے خراب کر دیے۔ آپ نے فرمایا، بی بی پریشان نہ ہو، بتا اس دوپٹے کو کون سا رنگ کروں؟ پھر دوسرا اٹھایا، پوچھا اس کو کون سا رنگ کروں؟ حتیٰ کہ وہ جو رنگ کہتی گئی، آپ سرکار مٹی سے جیسے جیسے اس کپڑے کو نکالتے گئے وہ اسی رنگ کا ہوتا چلا گیا۔ یہ کرامت دیکھ کر وہ عورت اسی وقت کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ بالکل اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دن آپ دریا پر کپڑے دھو رہے تھے کہ اچانک چند ہندو پریشانی کے عالم میں نظر آئے اور انہوں نے آپ سے پوچھا، اے بندہ خدا، دریا کو عبور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے فوراً کپڑے کا ایک کھیس اٹھایا اور کھول کر دریا پر ڈال دیا اور فرمایا، لو میں نے پل بنا دیا ہے، لہٰذا اس کے اوپر سے گزر جاؤ۔ انہوں نے سوچا شاید یہ شخص ہمارا مذاق اڑا رہا ہے۔ ان میں سے ایک ہندو نے آپ سے کہا، پہلے آپ اس پل سے گزر کر دکھائیں، پھر ہم گزریں گے۔ ان کی بات سن کر آپ نے اپنے پاس بندھے ہوئے بیل اور اونٹوں سے فرمایا کہ یہ لوگ ہندو ہیں اور یہ کمزور عقیدے کے مالک ہیں، جبکہ تم لوگ ایک صاحب ایمان جانور ہو، جاؤ اس کپڑے کے پل سے گزر جاؤ۔ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ وہ بیل اور اونٹ فوراً کپڑے کے پل سے گزر کر دریا کے دوسرے کنارے پر جا پہنچے۔ آپ کی یہ کرامت دیکھ کر وہ تمام ہندو قدموں میں گر گئے اور کلمہ شہادت پڑھ کر آپ کے ہاتھوں پر اسلام قبول کر لیا۔ ناظرین اکرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ ناظرین اکرام، ہم ہر ماہ لنگر چشتیہ کا انتظام کرتے ہیں جس میں دوست احباب اپنی حیثیت کے مطابق حصہ ڈالتے ہیں۔ اگر آپ بھی لنگر چشتیہ میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو درج ذیل نمبر پر صرف 50 روپے کا جائز کیش کرا کر اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔